بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، آج تیسرا دن ہے کہ ہم نماز استسقاء کے لیے بارش طلب کرنے کے لیے، بارش مانگنے کے لیے، پانی لینے کے لیے آئے ہیں۔ جتنے یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالی سے مانگیں گے اتنا ہی ہمیں نوازا جائے گا۔ دعا کے آداب میں یہ بات ملتی ہے کہ بندہ جب تک اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، دعا کی قبولیت کا یقین رکھتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہوگا تو ہمیں نوازا جائے گا، اور اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں، اور بسا اوقات لوگ کہنے بھی لگتے ہیں کہ میری دعا کہاں قبول ہوگی، یعنی دعا کے قبول نہ ہونے کا انہیں گمان ہوتا ہے، تو پھر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ آج ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ پہلے دن جب نماز پڑھی گئی بارش نہیں ہوئی، دوسرے دن نماز پڑھی گئی بارش نہیں ہوئی، تو سوشل میڈیا پر اسے عنوان بنا لیا گیا۔ کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شریعت کے احکام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور دعا جیسی اہم چیزوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا، بولے دیکھو نماز پڑھے تھے، کڑک دھوپ نکل آئی، دعا مانگی گئی تھی، کیا ملا؟ آپ کو نماز پڑھانے والے سے اختلاف ہو سکتا ہے، دعا مانگنے والے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو شریعت کا وہ طریقہ جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلب کرنے کے لیے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ شریعت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کا بھی اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تو آپ کو کسی مفتی سے جا کر کے فتویٰ پوچھ لینا چاہیے، جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کس جگہ پر ہیں، دائرہ اسلام میں ہے یا باہر ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت سنگین بات ہے، بہت سنگین بات ہے۔ ابھی کل
مفتی حسنین صاحب نے جو اشعار سنائے تھے، مرحوم قاضی عبدالاحد اصغری صاحب کے حوالے سے وہ دعاؤں میں، اپنی تقریروں میں ان اشعار کو پڑھا کرتے تھے کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب ہم لوگ بت کی بات، بت کے نام سے رو رہے تھے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے نماز کا، دعا کا اور خطبے کا مذاق اڑا رہے۔ بت کیا تانا دیتا؟ جو مسلمان ہے وہ ہم کو تانا دے رہے۔ کتنی خراب بات ہے، انتہائی رقیق، انتہائی خسیس بات ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب کچھ تو اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں۔ اس کا ایک اشارہ ہمارا ہی نہیں، پوری دنیا کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ مسائل ہمارے ہی نہیں، پوری دنیا کے مسئلوں کا حل اللہ پاک کے قبضے قدرت میں، اور اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر کہا گیا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا صرف یہ حکم دے دینا کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ وہ تو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حالات کتنے ہی مخالف ہوں لیکن اللہ اگر چاہیں گے تو سب ہو جائے گا، اور حالات کتنے ہی موافق ہو، اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ ہماری نظروں سے غائب ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم کہیں کہ نہیں، بولے دیکھا نہیں اور مانتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو یہ کہنے والا ہے وہ دنیا کی ہزاروں چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، مانتا ہے۔ اس سے پوچھو امریکہ کو دیکھا ہے؟ بولے نہیں۔ بولے ہے کہ نہیں؟ بولے ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جس کو آدمی دیکھا نہیں ہے لیکن مانتا ہے، اس کے وجود کو مانتا ہے کہ ہاں ہے۔ اب کرنے والی ذات اللہ پاک کی، ہم تو محتاج ہیں، ہم تو محتاج ہیں اللہ کی ایک نظر کرم کے۔ ہمارے قبضے قدرت میں کچھ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے کمزور پیدا کیا، کمزور پیدا کیا۔ اور قرآن کریم میں خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ کتنا کمزور ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 5 منٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں چلنے لگ جاتا ہے، قلاچیں مارنے لگ جاتا ہے۔ اور انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، مہینوں اس کو سود نہیں رہتی۔ اگر ماں مامتا نہیں ہوتی اور بچے پر وہ متوجہ نہیں ہوتی تو یہ بچہ مر جاتا۔ مہینوں ماں اس کو سنبھالتی ہے، وہ تو اتنا کمزور یا اتنا بے بس ہوتا ہے
کہ جس حالت پر اس کو آپ لٹا دو وہ اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا. اس کو کروٹ لینے میں مہینوں لگ جاتے. ہمیں اتنا کمزور پیدا کیا گیا، لیکن اللہ نے عقل کی نعمت دی تو اتنے کمزور ہونے کے باوجود پوری دنیا پر اللہ نے دسترس دی. بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو ہمارا پابند کر دیا. گھوڑا ہم لگام لگا کر کے اس پہ سواری کرتے ہیں. ہاتھی ایک دبلا پتلا آدمی اس کی گردن پر بیٹھا ہوتا ہے، آکس اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہاتھی اس کے تابع رہتا ہے. حالانکہ طاقت اتنی ہے کہ ابھی جتنے لوگ ہم لوگ یہاں پر ہیں، ایک بگڑا ہوا ہاتھی اگر یہاں آ جائے تو ہم سب مل کر کے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اتنی طاقت اس کو دی. لیکن ایک عقل کی نعمت دے کر کے اللہ نے پوری دنیا کو ہماری خدمت پر معمور کر دیا. یہ اللہ کا فضل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنیا خلقت لکم، یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا. ہم دنیا کے لیے نہیں آئے. دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت پر. تمام انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کو مانیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں. جنت اور جہنم دیکھی نہیں ہے اس پر ایمان لائیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائیں. اس دنیا میں آ کر کے ہم ایمان لائیں اور پھر اسلامی احکامات و تعلیمات پر عمل کریں. ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، بچے کی پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کے احکامات ہماری شریعت میں موجود ہیں. کچھ احکامات ایسے ہیں جو مجھے خود کرنے ہیں اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ دوسروں کو انجام دینے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن ہم پابند ہیں. ہم پابند ہیں، آزاد نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی آزاد نہیں. اقبال نے تو کس پس منظر میں کہا تھا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. بہت دور کی بات کہی. جو لوگ آزاد مزاج رکھتے ہو اور من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ظاہر بات ہے کتنے دن آدمی کی منمانی ہمیشہ نہیں چلتی. ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو جھکا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، اسے عاجز کر دیتا ہے. پھر وہ ایک دم اپنے آپ کو محتاج سمجھنے لگ جاتا ہے. دیکھ لو بڑے بڑے ترم خان لوگ، بڑے بڑے ترم خان بہت بڑی بڑی بات کرتے تھے، لیکن قدرت ان کو عاجز کر دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی اور طاقتور اونٹنی تھی. وہ کبھی کسی اونٹ یا اونٹنی سے دوڑنے میں ہاری نہیں تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان صحابی آئے، ان کا جوان اونٹ تھا. دوڑ کا مقابلہ ہوا، اس کا اونٹ حضور کی اونٹنی سے آگے نکل گیا. حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، تلوار نکالی. کہنے لگے اللہ کے رسول اجازت دو. سمجھ رہے ہو نا اجازت دو کا مطلب کیا ہے؟ کہ بولوں میں اجازت دو. تو حضور نے فرمایا ماں یا عمر رکو، ٹھہرو. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ہر بلند چیز کو ایک وقت اللہ پست کر دیتا ہے. ہمیشہ کی بلندی کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. ہمیشہ کی حاکمیت، ہمیشہ کا اقتدار اللہ رب العالمین کے لیے. ہم عاجز بندے، کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں.
ہماری کمزوری کا اندازہ آپ اس سے لگاؤ، موسم بدلتا ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، موسم بدلتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے یہاں جاؤ تو بھیڑ لگی رہتی، بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی، مریض باہر کھڑے رہتے۔ کیا ہوا؟ بولے وائرل بیماری ہے، سردی زکام بولو، بخار بولو، وائرل ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، موسم بدلتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں، کیا بڑی بات کریں؟ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں بھیجا ہم ایمان لائیں، اللہ کے احکامات و تعلیمات پر عمل کریں، دنیا سے جائیں اللہ ہم سے راضی، اللہ ہم سے خوش ہو، یہ مقصد لے کر کے آئے۔ اور اس مقصد کو اگر ہم نے پورا کر لیا، ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ آپ سوچو، جب اسلام اور کفر کی بات آتی تھی اور میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جب مقابلہ ہوتا تھا اور کسی کافر، کسی مشرک کے ہاتھوں سے کوئی صحابی، کوئی اللہ کا مجاہد شہید ہو جاتا تھا تو وہ کہتا تھا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو شہید کرنے والا اللہ کا دشمن، اس کا دشمن، وہ حیران ہو جاتا تھا کہ اس کو میں نے مارا اور مار دیا، یہ مر رہا ہے، یہ مر رہا ہے اور کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں امیری غریبی اپنے ہاتھ میں رکھی، عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی، تندرستی اور بیماری اپنے ہاتھ میں رکھی۔ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو دنیا میں کوئی غریب رہتا؟ کوئی غریب نہیں رہتا۔ کوئی بیمار ہوتا؟ کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ کوئی ذلیل اور رسوا ہوتا؟ کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے قبضے قدرت میں اگر ہوتا تو ظاہر بات ہے نہ کوئی غریب رہتا، نہ کوئی بیمار رہتا، نہ کوئی ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتا۔ کیا ہوتا وہ دو نمبر کی بات ہے کہ دنیا کا نظام چلتا کہ نہیں چلتا، لیکن ہوتا کیا آپ سوچو۔ ہمارے قبضہ قدرت میں کچھ نہیں، ہم بھی محتاج ہیں، ہم جن سے پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ وہ بھی محتاج تھے۔ ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی، اگر ماں کے اختیار میں ہوتا تو کسی کا بچہ کالا ہوتا، بدصورت ہوتا، غریب ہوتا، معذور ہوتا، بیمار ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ بچہ بیمار ہو جائے ماں باپ رات رات بھر جاگتے ہیں، ایک ڈاکٹر، دو ڈاکٹر، تین ڈاکٹر، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کے چکر لگائے جاتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں، پراپرٹی بیچ دیتے ہیں اپنے بچوں کے علاج کے لیے۔ اگر ماں باپ کے اختیار میں ہوتا تو کسی کا بچہ بیمار نہیں ہوتا نا۔ ہم محتاج ہیں اور یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ہم تو عاجز ہیں اور قدم قدم پر اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں آنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر کے زندگی گزاریں، اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اس طرح زندگی گزارے۔ اگر اس طرح ہم نے زندگی گزاری ہم کامیاب ہیں۔ تو من زحزح عن النار، اللہ نے جس کو جہنم سے بچا لیا، دوری عطا کر دی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اسے جنت کا داخلہ عطا کر دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ہم تو پابند ہیں،
آج جو طریقہ بارش طلب کرنے کے لیے، پانی مانگنے کے لیے ہم نے اختیار کیا ہے کہ پیدل چل کر کے آئے، ننگے پیر چل کر کے آئے، کتنے لوگ ننگے سر آئے، یہ بھی مانگنے یعنی عاجزی کا، ذلت کا ایک اختیار کردہ طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی، بارش طلب کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے حضور نکلے متبذلا متخشعا، اللہ کے رسول اس طرح نکلے کہ کپڑے استری والے نہیں تھے، کپڑے ایسے ہی تھے، اور عاجزی انکساری کے ساتھ نکلے، اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرتے ہوئے نکلے۔ اور اللہ کے لیے ہم جتنی عاجزی اختیار کرنا چاہے اللہ کو اتنا پسند ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے بارش طلب کرنے کا، آج کم علمی کی ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے آج لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ بارش طلب کرنے کا یہ طریقہ جو ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھنے لگے کہ نماز کیوں پڑھتے؟ ظاہر بات ہے، ایک بات آپ اگر سمجھ لو گے تو زندگی میں ہمیشہ کام آئے گی، وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات ہمیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، ہمیں عمل کرنا ہے، ماننا ہے۔ ہر چیز کی حکمت اور ہر چیز کی وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کی سنتوں کے تابع دار ہیں۔ آپ نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے ماننا ہے، یہ مزاج رہنا چاہیے۔ اور وہ احکامات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایسی جو چیزیں ہیں ان کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ پوچھیں آپ، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جیسے استسقاء کی نماز نیت کیا کرنی، بہت لوگوں نے پوچھا۔ علماء کو، جانکار لوگوں کو وقتی طور پر حیرت ہوتی ہے کہ ابے ایک نماز کی نیت بھی نہیں معلوم۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے پوچھنے کا حکم ہے، یہ اللہ کے ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا نیت کرنی چاہیے۔ استسقاء کے معنی ہے بارش طلب کرنا۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ہماری نیت یہ ہو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نیت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قبلہ رخ ہو کر کے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نیت یہ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ چادر جو جسم پر ڈالتے ہیں یہ چادر کیوں پلٹتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چادر تھی، آپ نے نماز اور خطبے کے درمیان اسے پلٹا، اور اس لیے پلٹا تھا یہ اس نے تفاؤل ہے، اچھی فال لینا۔ بد فالی سے تو منع کیا گیا ہے کہ آدمی گھر سے نکلا، بلی گزر گئی، بولے بلی راستہ کاٹ دی، یہ بدفعلی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ نکلے، کوا بیٹھا تھا تو اس کو اڑاتے تھے، اب وہ کوا اڑا، اگر سیدھی طرف چلا گیا تو بولے سفر اچھا رہے گا، اور اگر ادھر چلا گیا تو بولے کوا جو ہے بائیں طرف چلا گیا، اب یہ سفر اپنے لیے اچھا نہیں ہے، وہ جھولا لے کے واپس گھر میں چلے گئے۔ یہ بدفعلی ہے۔ گھر سے نکلے، کسی معذور پہ نظر پڑ گئی، کسی محتاج پہ نظر پڑ گئی، کسی بدصورت آدمی پہ نظر پڑ گئی، آدمی بدفعلی لے کر بولے پہلے ہی قدم پہ ناک لگ گئی،
سلیمان ابن عبد الملک کے متعلق آتا ہے، وہ شکار کے لیے نکلا، محل کے باہر نکلا، ایک تانے کے اوپر اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ ناک لگ گئی، اب شکار کا سفر اچھا نہیں رہتا۔ بادشاہ ہوتا ہے، بولے اس کو جو ہے قید کر دو۔ اس زمانے میں قید کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کو خشک کنویں میں ڈال دیتے تھے، جس سے نکلنے کا کوئی راستہ، رسی پائری وغیرہ نہیں ہوتی، اس کو ڈال دیے کنویں۔ اب یہ چلے گئے شکار پر، اور شکار بہت اچھا ہوا، اس کی امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا۔ واپس آیا تو اس کو خیال آیا کہ وہ ایک کانے کو اپنے اندر ڈال دیے کنویں میں، بولے اس کو نکالو۔ جب اس کو نکال کے لائے تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، میرا کیا گناہ تھا، کیا قصور تھا، آپ نے مجھے جو ہے قید کر دیا تھا؟ بولے میں شکار پہ نکلا، پہلی نظر تیرے اوپر پڑی، اب تو کانا تھا تو میں نے کہا کہ یار اپنا سفر خراب ہو گیا، اس لیے میں نے تجھ کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو بولے پھر ہوا کیا؟ بولے شکار بہت اچھا ہوا۔ بولے پھر؟ بولے میں جو سمجھ رہا تھا وہ بات غلط تھی، تجھ پر نظر پڑی تو نظر پڑنے کے بعد بھی میرا سفر خراب نہیں ہوا۔ بولے بادشاہ سلامت، آپ مجھ کو دیکھے آپ کا شکار بہت اچھا ہو گیا، میں آپ کو دیکھا 4 دن کنویں کے اندر رہا۔ بدفعلی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ حسن تفاؤل یعنی اچھا گمان کرنا، اچھا شگون لینا، اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگ جس حالت میں ہے بظاہر یہ حالت اچھی نہیں ہے، بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور اگر بارش نہیں ہوئی تو کاروباری مندی کا شکار ہو جائیں گے، بارش نہیں ہوئی سال بھر ہم اپنی ضرورت کیسے پوری کریں گے، بارش نہیں ہوئی تو کھیتوں سے فصل کیسے حاصل کریں گے، بارش نہیں ہوئی تو عجیب و غریب بیماریاں پھیلنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ بارش اگر نہیں ہوگی تو سال بھر گزارا مشکل ہو جائے گا۔ ہم لوگوں پر پھر بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مالیگاؤں کے لوگوں کو سال بھر پانی مل جاتا ہے، اور ایک دن ناغے کے بعد بھی اتنا پانی مل جاتا ہے کہ ہماری ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ کبھی کسی گلی میں آپ دیکھیں نل آ گیا تو سب بھر جاتا ہے، اور وہ پھر نلی لے کر کے ہماری مائیں اور بہنیں سڑک دھوتی رہتی۔ یہ پانی ضائع کرنا ہے، پانی ضائع کرنا ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ نے یہ کائنات بنائی تو اس کائنات کے اندر جو چیزیں بہت زیادہ ضروری تھی، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اللہ نے اسے فری میں رکھا۔ آکسیجن ہے، اللہ نے بالکل فری میں دی ہے۔ ابھی کورونا کے ٹائم سلنڈر کی قیمت معلوم تھی لوگوں کو، جس کے یہاں کسی کو کورونا ہو گیا وہ کیسے تڑپتا تھا، سلنڈر کے لیے کتنے جتن کرتا تھا، سینکڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک سلنڈر لاتا تھا، وہ ختم ہونے لگے تو پھر بے چینی بڑھنے لگتی تھی آکسیجن کے لیے۔ ساری زندگی ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی اس کائنات کے اندر آکسیجن استعمال کرتے، اگر اللہ تعالیٰ پیسہ لینے لگ جاتا تو؟ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے وافر مقدار میں دی۔ آج ہم لوگ اس زمین پر ہے، یہ زمین اس پوری کائنات میں ایک چھوٹے سے محلے کی طرح ہے۔ اللہ نے وافر مقدار میں آکسیجن بھی دیا، وافر مقدار میں ہمیں پانی بھی دیا۔ ابھی چاند پر چندریان 3 جو ہے لینڈ کر گیا، پانی ڈھونڈ رہا ہے، آکسیجن ڈھونڈ رہا ہے، گزارا نہیں ہے۔ ہم کو اللہ آکسیجن مفت میں دے رہا ہے، پانی مفت میں مل رہا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ مالے مفت دیے بے رحم۔ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کو پتا ہے، اگر اسی پر ہم سے پیسہ لیا جاتا تو سمجھ میں آتا، اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کی عدالت میں جب پیشی ہوگی 3 طرح کی عدالتیں ہوں۔ پہلی عدالتیں وہ ہوں گی جن میں نعمتوں کا سوال کیا جائے گا،
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو ایمان دیا تھا، اسلام دیا تھا، آخری نبی کا امتی بنایا تھا، ہم نے آکسیجن دی تھی، ہم نے پانی دیا تھا، ہم نے تم کو تندرستی دی تھی، تمہیں انسان بنایا تھا، بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ کتنی نعمتوں کی تو ہمیں خبر بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں کہ یہ نعمت ہے۔ وہ تو جب چھیننے لگتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں تمہیں عطا کیا ہے، تم گننا چاہو گن نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی۔ تو یہ جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر اب جو ہم لوگ چادر جسم پر ڈالتے ہیں، اس کو جو پلٹتے ہیں، تو وہ اس لیے یہ حسن فعل ہے کہ ہم جن حالات میں آئے ہیں یہ حالات کیسے ہیں، اللہ ان حالات کو پلٹ دے، ان حالات کو بدل دے، یہ حسن تفاعل ہے اور شریعت میں اس کو پسند کیا گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ اسی لیے جب کوئی آدمی سفر پر نکلے، کسی کام سے نکلے، کسی اہم ذمہ داری پر اسے مامور کیا جائے تو لوگوں کو کہنا چاہیے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، کامیاب رہو، اللہ نے تم کو یہ موقع دیا ہے، اللہ کی منشا ہے۔ اچھے بول بولنا چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور یہ کہ تم نے جو کام شروع کیا اچھا کیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے کام شروع کیا، اچھا کیا، صدقہ دے رہے ہو، یہ حسن تفاعل۔ تو چادر کا پلٹنا بھی یہ حسن تفاعل سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ ہمیں عطا کیا ہے، آپ اللہ کے نبی تھے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، جو کرتے تھے، جو کہتے تھے اللہ پاک کے حکم سے۔ تو یہ اللہ کی منشا ہے۔ پہلے دن بارش نہیں ہوئی، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی نگیٹو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے دن نماز پڑھی ہم نے، اللہ کی مرضی نہیں تھی، بارش نہیں ہوئی، حالانکہ کل جو موسم بنا تھا عصر کے وقت عصر کے بعد ایسا گمان تھا کہ انشاءاللہ زوردار بارش ہوگی، اللہ کی مرضی۔ آج ہم پھر آئے ہیں، 3 دن نماز استسقاء پڑھنا چاہیے۔ جس دن نماز استسقاء کا فیصلہ لیا گیا تو میٹنگ میں یہ بات آئی تھی کہ ہم 3 دن کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے آج کل نماز پڑھنی ہے، یہ فیصلہ کر لیا، بارش نہیں ہوگی تو وہی اعلان کر دیں گے کہ بارش نہیں ہوگی تو کل، بارش نہیں ہوگی تو وہاں تیسرے دن۔ ہم نے کہا تھا کہ بھائی یہ کام جو بھی آپ تحریر دیں، اعلان کریں، اس میں خدا نخواستہ کا لفظ بڑھا کر کے کہ بھائی پہلے دن ہم نماز پڑھیں گے، خدا نخواستہ بارش نہیں ہوئی دوسرے دن پڑھیں گے، دوسرے دن پڑھے خدا نخواستہ بارش نہیں ہوئی تیسرے دن پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے فون کر کے کہا بھی کہ 3 دن کا کیوں اعلان کر دیے، تم کو یقینی نہیں ہے کہ پہلے دن نماز پڑھیں گے تو بارش ہوگی، تم کو خود ہی بھروسہ نہیں ہے کہ تم دوسرے دن نماز پڑھو گے تو بارش نہیں ہوگی۔ ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز استسقاء 3 دن پڑھنا مستحب ہے۔ اب اگر جمعیت علماء اور شہر کے ذمہ دار علماء نے بیٹھ کر کے اگر یہ فیصلہ کیا تو اس پر کوئی نگیٹو تبصرہ کرنا اچھی عادت نہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ ابھی استسقاء کی کیا ضرورت تھی، ابھی تو بارش کا 2 مہینہ باقی ہے، ابھی ایسے حالات نہیں ہے، جانور بھوکے نہیں مر رہے، جانور پیاسے نہیں مر رہے، ابھی ہم کو پانی مل رہا ہے، ہم نہا بھی رہے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں، سڑک بھی دھو رہے ہیں، گاڑی بھی دھو رہے ہیں، ابھی کہاں استسقاء کی ضرورت۔ اب ظاہر بات ہے موسم گزر جائے گا پھر آپ نماز استسقاء پڑھو گے تو یہ برابر ہے کہ بے موسم کی بارش بھی بہت تکلیف دیتی ہے، بے موسم کی بارش بھی بہت تکلیف دے رہتی ہے۔
اب جب یہ موسم ہے بارش کا، 2 مہینہ گزر گیا، سال بھر ہمارا کیسے گزرے گا؟ آج ہم کو ضرورت چاہے نہ ہو، لیکن کل تو ہمیں اندیشہ ہے نا کہ اگر ڈیم میں، تالاب میں، پانی کے ذخائر میں پانی نہیں ہوگا تو ہمارا یہ 10 مہینہ 8 مہینہ کیسے گزرے گا؟ اس لیے علماء کے فیصلے پر جو اس طرح کی نگیٹو بات کہی جاتی ہے، تبصرہ کیا جاتا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم اپنی واہوائی کے لیے، کوئی بھی عالم اپنے نام و نمود کے لیے نہیں کرتا۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک عالم نہیں 10 لوگ بیٹھتے ہیں نا، اور یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سلسلے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں، ان کے اس حساب سے بات چیت کی جاتی ہے۔ مفتی حسنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی میٹنگ میں تھے، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ابھی جیسے ہماری عیدگاہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لشکر والی عیدگاہ آبادی میں آ گئی، ماج ملت کی عیدگاہ آبادی میں آ گئی، اور اب عیدگاہ پہ نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنا ایک جیسا ہی ہو گیا۔ ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کھلی ہوئی جگہ ہے، مسجد کے اوپر چھت ہوتی ہے، ایک عمارت ہوتی ہے، کھلی ہوئی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی چھوڑ کر کے میدان میں آ کر کے آپ نے عیدین کی نماز پڑھی تھی، آپ نے میدان میں نکل کر کے آپ نے جو ہے نماز استسقاء ادا کی تھی۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کوئی یہ کہے کہ بھائی جنگل میں جا کے نماز پڑھنا تھا، جنگل میں جا کے نماز پڑھنا تھا۔ تو ہم نے عیدگاہ پر نماز ادا کر لی، آج ہم لوگ آ گئے ہیں، آبادی کے باہر ہیں، منہ بند ہو جائے گا کہنے والوں کا، آبادی کے باہر ہے۔ ہم جو شریعت کے احکامات کے پیش نظر کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں نماز کو عنوان نہیں بنانا چاہیے، مذاق نہیں بنانا چاہیے، دعا کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ شریعت نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے آپ اس کو عنوان نہ بنائیں۔ ہم گناہ پر بات کرتے ہیں، ہم گنہگار کو کچھ نہیں کہتے۔ ابھی جیسے دعاؤں میں یا بیان میں چوری کی شناخت یا شراب پینے کی، نشہ کرنے کی شناخت اگر بیان کی گئی تو ظاہر بات ہے یہ بات تو کہی جائے گی نا۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تو چور ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بجلی چوری کرتے ہو تو یہ غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم پانی چوری کرتے ہو یہ غلط ہے۔ تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ لوگوں نے اس کو بھی عنوان بنا لیا۔ آپ زنا کریں، آپ شراب پیئیں، آپ جوا کھیلیں، آپ ماں باپ کی بے عزتی کریں، آپ پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کریں، اور پھر یہ چاہیں کہ کوئی آپ کو بولے بھی نہ، روکے ٹوکے بھی نہ۔ ہونا تو یہ چاہیے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ہاتھ سے طاقت سے روکنے کی پوزیشن نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا بھلا کہو کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اسے دل میں برا سمجھو، دل میں برا سمجھو کہ چوری تو چوری ہے، نشہ کرنا تو نشہ کرنا ہے، زنا کرنا تو زنا کرنا ہے، جوا کھیلنا تو جوا کھیلنا ہے، یہ غلط ہے، اسے دل میں برا سمجھو۔ اب آپ جو ہے ان چیزوں کو دل میں برا بھی نہیں سمجھیں گے تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ جب آدمی اس حالت پر آ جائے کہ آپ برائی کو برا بھی نہیں سمجھتا تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور یہ میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر برائی کو ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں منع کر سکتے، دل میں بھی تم اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہو، تب وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس حالت کے بعد پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس میں کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حرف آخر ہے۔
اس لیے علماء کو تنقید کا نشانہ بنانا اور ان احکامات کو جو شریعت نے ہمیں عطا کیے ہیں اس کا مذاق اڑانا، اس کا استہزاء کرنا بہت سنگین بات ہے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ بارش طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، یہی طریقہ ہمیں اللہ اس کے رسول نے دیا ہے. اور وہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہیں. وہ ہمارا رب ہے اور اس کی ربوبیت میں ہم جی رہے ہیں. ہم وہی کریں گے جو ہمارا رب چاہے گا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے. کوئی اور طریقہ ہم اختیار نہیں کر سکتے. ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے رہنمائی نہ ملی. ہم کو مکمل رہنمائی ملی ہے. ہم میں سب سے زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار وہ ہے جو شریعت کے احکامات پر عمل کرتا. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں. آپ کو اچھا نہیں لگتا ہو الگ بات ہے، لیکن ہم شریعت کے مطابق بارش طلب کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور آخری بات یہ جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جتنے یقین کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں گے ہماری دعا انشاءاللہ اس مقام تک پہنچے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی. اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا میرے ساتھ جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں. ہم چھتری لے کر کے نہیں آئے، ہم مگر اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ بارش آئے گی تو بھیگتے ہوئے جائیں گے. بارش ہوگی ہم بھیگتے ہوئے جائیں گے. یہ یقین رکھ کر کے آپ مانگو، انشاءاللہ بارش ہوگی. اور کوئی بھی دعا کسی بھی مسلمان کی اللہ رد نہیں کرتے، اللہ قبول کرتے. پھر جو مانگو وہ مل جائے. جو مانگا اگر وہ نہیں ملا اس کے بدلے میں اللہ کوئی بہتر چیز عطا کریں گے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو ہماری دعا رائگاں اور بیکار نہیں ہے، بلاؤں مصیبتوں کے ٹالنے کا سبب ہے. اور تیسرا درجہ اللہ کے یہاں یہ دعا ذخیرہ ہوگی اور کل قیامت کے دن ہمیں نیکیوں کی شکل میں ملے گی. تو اس وقت دنیا میں دعا کرنے والے یہ تمنا کریں گے کہ ہم نے جو مانگا تھا دنیا میں نہیں ملا ہوتا، اس کے بدلے میں کچھ نہ ملا ہوتا. آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت جو ہے، آج وہ دعائیں ہمیں نیکیوں کی شکل میں مل رہی ہیں. کاش ساری دعا آج کے دن ہمیں نیکیوں کی شکل میں مل جاتی تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جاتا. اس لیے مایوس نہیں ہونا. ہم مانگ رہے ہیں، ہر حال میں ہماری دعا قبول ہے. جو مانگے ہیں انشاءاللہ وہ ملے گا. اللہ کی حکمت و مصلحت سے اللہ اس سے بہتر کچھ دینا چاہے اللہ بہتر جانتا ہے. ورنہ ہمارا یہ مانگنا رائگاں اور بیکار نہیں ہے، اللہ کے یہاں خزانے میں جمع ہے. کل قیامت کے دن ہمیں نیکیوں کی شکل میں ملے گا. اور اس میں بھی کوئی جھجک اور شرم نہیں ہونی چاہیے کہ دعا میں آدمی روئے. مجھ کو کچھ لوگ بولنے لگے مفتی صاحب تھوڑا سا نا ایسا احساس ہوتا ہے ابھی میں روؤں گا تو آزو بازو والے لوگ دیکھیں. ارے دیکھنے دو نا. تم نہیں رو رہے تو بھی تو لوگ تم دیکھ رہے نا کہ کتنے پتھر دل ہو، تم کو رونا ہی نہیں آ رہا ہے. ہمیں رونا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا دعا کرو باکو فتح باکو، رو کر کے اللہ سے دعا کرو. رونا نہیں آئے رونے جیسی حالت بناؤ. رونے جیسی حالت آواز کے ذریعے سے، انداز سے ہمارا یہ جھلکنا چاہیے کہ ہم رو رہے ہیں. اس میں کوئی شرم کی بات، کوئی جھجک کی بات نہیں ہے. اللہ کو یہ ادا پسند ہے اور اللہ فرشتوں پر فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کی دعا میرے سوا کوئی قبول نہیں کر سکتا. میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کی ساری مرادیں میں ہی پوری کر سکتا ہوں، اس در کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا در نہیں ہے. ہماری تو یہ حالت ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے رو کر کے مانگنا چاہیے.
رونا نہیں آئے جان بوجھ کر کے رونا چاہیے. اللہ کو یہ ادا پسند ہے. اور انشاءاللہ ہم آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے پر عمل کرتے ہوئے بارش طلب کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہماری مراد پوری ہوگی. اللہ کرم فرمائے گا، باران رحمت کا نزول فرمائے گا. ہماری ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے اور بلا بیا مانگے پوری کرتا ہے. آج جب مانگنے کے لیے آئے ہیں اس نے حکم دیا ہے تم مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اس کا وعدہ ہے. انشاءاللہ اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. صفحہ درست فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا مجيب دعوة المضطرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنك أنت الله اللهم إنك أنت الله اللهم إنك أنت الله. أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء. أنت القوي ونحن الضعفاء أنت القوي ونحن الضعفاء. أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أغثنا
غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل مجلجلا غدقا صحا طبقا دائما اللهم إنا نسألك صيبا نافعا اللهم إنا نسألك صيبا نافعا اللهم إنا نسألك صيبا نافعا اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہے پروردگار عالم ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے اے اللہ یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور اگر کوئی مصیبت دفع کی جاتی ہے اٹھائی جاتی ہے تو توبہ کی بنیاد پر توبہ کی وجہ سے اٹھائی جاتی ہے اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں پروردگار عالم تجھ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے ہمارا کوئی عمل تیری نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے پروردگار عالم دنیا ہمیں نیک سمجھتی ہے پروردگار عالم ہم سے اچھا گمان رکھتی ہے یہ تیری ستاری ہے اے اللہ یہ تیری پردہ داری ہے اے اللہ اگر ہمارے عیبوں کو تو کھول دے تو لوگ ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے پروردگار عالم تو سب کچھ جانتا ہے تو علام الغیوب ہے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے دل کے رازوں کو جانتا ہے اے اللہ تیرے سامنے کوئی گناہ ہمارا چھپا ہوا نہیں ہے اے اللہ تجھ سے ہم اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جانے انجانے میں اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے تیرا دیا ہوا رزق کھاتے رہے تیرا دیا ہوا پانی پیتے رہے تیرا دیا ہوا کپڑا پہنتے رہے تیری نعمتوں کو برتتے اور استعمال کرتے رہے اے اللہ پھر بھی تیری نافرمانی کرتے رہے اے اللہ تیرے حکموں کو توڑتے رہے تیرے نبی کی سنتوں کو پامال کرتے رہے اے اللہ تیرا دین مٹتا رہا ہماری پیشانی پر پن نہیں آیا تیرا دین لٹتا رہا کبھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوا سماج پورا کا پورا کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اے اللہ نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزار رہا ہے ہمارے بچے بے راہ ہو گئے 24 گھنٹے پر موبائل پر لگے ہوئے کیا کرتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے پروردگار عالم غیروں نے ہمارا مستقبل تباہ و برباد کرنے کے لیے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایسا جال پھیلایا ہے کہ ہم سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں پروردگار عالم کرم فرما دے اے اللہ ہمارے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہے آپ جس طرح چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں پروردگار عالم ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے آپ سے ہدایت کا سوال کرتے پروردگار عالم تیری مدد کے بغیر تیری تائید کے بغیر کسی نیکی کا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور تیری مدد کے بغیر اے اللہ کسی گناہ سے بچنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اے اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے پروردگار عالم آپ تو ارحم الراحمین ہے آپ تو اکرم الاکرمین ہے اے اللہ آپ تو کریم ہے بے مانگے عطا کرنے والے ہیں آج تک بے شمار نعمتیں بے مانگے عطا کی ہے اے اللہ آپ نے مانگنے کا حکم دیا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے پروردگار عالم ہم بھٹک گئے تھے تیری راہ سے دور ہو گئے تھے تیرے در سے ہٹ گئے تھے ہم تو اس بچے کی طرح ہے کہ جب بچہ ماں کی نافرمانی کرتا ہے
اور بار بار نافرمانی کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ماں تنگ آ کر کے اسے تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ بچہ بھی سوچتا ہے کہ اب مجھے دھتکار دیا گیا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا، اب میں گھر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں۔ گھر سے ہٹتا ہے، گلی کے کونے تک جاتا ہے، ماحول کو دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا گھر چھوڑ کر، مجھے تو وقت کی روٹی تو مل جائے گی لیکن ماں نہیں ملے گی۔ یہ سوچ کر کے واپس گھر آتا ہے، گھر کا دروازہ بند پاتا ہے، چوکھٹ پر سر رکھ کر کے پڑا رہتا ہے، سو جاتا ہے۔ کسی ضرورت سے ماں دروازہ کھولتی ہے، اپنے لال کو، اپنے بچے کو چوکھٹ پر اس طرح سر رکھ کر سویا ہوا پاتی ہے، اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ پروردگار عالم، ماں پوچھتی ہے بچے سے کہ تجھے تو میں نے ہکال دیا تھا، تجھے گھر سے نکال دیا تھا، پھر تو کیوں واپس آ گیا؟ تو وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں تو چلا گیا تھا، گلی کے کونے پر جا کر مجھے خیال آیا کہ مجھے سب کچھ مل سکتا ہے، ماں نہیں ملے گی، میں یہ سوچ کر واپس آ گیا۔ پروردگار عالم، ہم بھی اسی بچے کی طرح ہے، نہ جانے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم بھی چلے گئے تھے۔ اے اللہ، تو نے دھتکارا تو نہیں تھا، تو نے ہمارے لیے دروازے تو بند نہیں کیے، توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا رکھا ہے۔ اے اللہ، اتنا بڑا مجمع تیرے در پر آیا ہے، اس احساس کے ساتھ آیا ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے اور اس مصیبت سے ہمیں نکال سکے۔ پروردگار عالم، آپ ہی اس مصیبت سے ہمیں نکال سکتے ہیں۔ پروردگار عالم، ان اٹھے ہوئے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی بھی اس مصیبت کو دور کرنے والا نہیں، ان برے حالات میں کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں۔ پروردگار عالم، تیرے در پر آئے ہیں، بڑی آس اور امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہم پر رحم فرمائیں گے، آپ ہم پر کرم فرمائیں گے، آپ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پروردگار عالم، ہمارے بس میں یہی تھا جو ہم نے کیا، اپنے گھر سے نکلے، عاجزی اور مسکنت کے ساتھ نکلے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے آئے، آج اس میدان میں اے اللہ تیرے نبی کا طریقہ اختیار کر کے آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنے دامن کو پسار کر کے اے اللہ اپنے بس میں جو تھا ہم نے کیا، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، اے اللہ اپنا کرم فرما دے۔ ہم جہاں تک آ سکتے تھے ہم آئے، ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ پروردگار عالم، اب آپ کی باری ہے، اے اللہ اب آپ کی باری ہے۔ اے اللہ، اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جا کر پیسے دو پیسے کی بھیک مانگے تو وہ واپس نہیں کرے گا، تیرے خزانے تو لامحدود ہے، تو دیتے نہیں تھکتا، لوگ لیتے تھک جائیں گے۔ پروردگار عالم، تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ اے اللہ، آج تیسرا دن ہے، پہلے دن بھی ہم نے مانگا، دوسرے دن بھی ہم نے مانگا، اے اللہ آج تیسرا دن ہے، اپنے در سے ہمیں ناکام، محروم اور خائب و خاسر مت لوٹا۔ پروردگار عالم، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، مانگی ہوئی مرادیں عطا کر دے۔ پروردگار عالم، باران رحمت کا نزول فرما دے۔ اے اللہ، زمین جل تھل فرما دے، ندی نالوں کو بھر دے، پانی کے ذخیروں کو پر کر دے، زمین سے اے اللہ اپنا رزق عطا فرما دے، آسمان سے اپنی برکتیں نازل فرما دے۔ پروردگار عالم، آج مانگنے کا موقع ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما۔ اتنا بڑا مجمع پروردگار عالم
اے اللہ تیرے بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اے اللہ مغفرت کا سوال کرتا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اپنی مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ ساری زندگی جو گناہ ہم نے کیے ہیں اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دے، نیکیوں کے کرنے پر اپنی مدد شامل حال فرما، گناہوں سے بچنے پر اپنی مدد عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن کا ہم پر بے شمار احسان ہے، جنہوں نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں لباس پہنایا، پروردگار عالم منہ کا نوالا ہمیں دیا، ہماری بیماریوں میں ہمارے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا، رات رات بھر ہماری تیمارداری کی، پروردگار عالم اپنے ماں باپ کا ہم حق ادا نہیں کر سکے، پروردگار عالم اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ آپ نے خود حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظ میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ آپ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اے اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا، ہم پر مہربانی کی رحم فرمایا، آج وہ تیری جبار رحمت میں جا چکے ہیں، اے اللہ اپنی رحمتوں میں انہیں شرابور کر دے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جہنم کا گڑھا نہ بنا، پروردگار عالم انہیں برزخ میں راحت والی زندگی عطا فرما، اپنی رحمتوں والی، اپنی الفتوں اور مہربانیوں والی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی، ہمارے متعلقین کی، دوست احباب کی، ہمارے محسنین کی اے اللہ مغفرت فرما، دنیا اور آخرت میں عزت و سرفرازی عطا فرما، امت کے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہے، اے اللہ مہینوں اور برسوں سے اے اللہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اے اللہ تیری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے، صحت مستمرہ دائمہ عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی عطا فرما دے، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جن کے بچے بچیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں انہیں اچھا رشتہ عطا فرما، انہیں شاد اور آباد فرما، ان کی گود میں اپنے دین کے داعی، دین کے سپاہی پیدا فرما، پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، پروردگار عالم جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پروردگار عالم جب تک زندگی دے اپنی مرضیات اور اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، پروردگار عالم ایمان و اسلام پر زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے محبوب نبی کی زیارت اور آپ کی شفاعت عطا فرما، آپ کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم گنہگار ہے، نافرمان ہے، لیکن پھر بھی تیرے نام لیوا اور تیرے نبی کی امتی ہے، تیرے محبوب نبی کی امت۔ پروردگار عالم تیرے محبوب نبی نے ہمیں حکم دیا کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اے اللہ جنت الفردوس مانگے یہ ہمارا منہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس پہ بھروسہ کر سکے
یا تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ پروردگار عالم تو قریب ہے، اے اللہ تو عطا کرنے کے لیے، اے اللہ عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اے اللہ ہمارا مانگنا اسے بہانہ بنا لے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ جنت میں اپنے محبوب نبی کی زیارت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما، جنت میں اپنا دیدار عطا فرما، جنت میں پروردگار عالم اپنی رضا عطا فرما۔ پروردگار عالم جو کچھ مانگا ہے اپنی حاجت اپنی ضرورت سمجھ کر کے مانگا ہے، تیرے نیک بندوں نے آج تک جتنی خیر مانگی ہے ان میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب نبی کو مقام محمود عطا فرما، اپنے محبوب نبی کو مقام محمود عطا فرما جس کا آپ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ پروردگار عالم ہم نافرمانوں کی طرف سے، اے اللہ ہم گنہگاروں کی طرف سے، اے اللہ اپنے محبوب نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ہمیں بخش دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جو بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ پروردگار عالم جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے ہماری دنیا اور آخرت کی حاجت اور ضرورت ہے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما۔ پروردگار عالم مخلوق کی محتاجگی سے نجات عطا فرما، اپنے خزانے غیب سے تعلق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری حاجت روائی فرما، اے اللہ ہماری ضرورتوں کا تکفل فرما۔ پروردگار عالم کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ کے ہی کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کی وحدانیت پر، آپ کی الوہیت پر، آپ کی ربوبیت پر، آپ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اے اللہ آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ پروردگار عالم اسی ایمان پر ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھنا، اور موت کے وقت جب تیری جوار رحمت میں جانے کا وقت ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کلمات زبان پر ہو اور دل آس اور امید سے بھرا ہوا ہو۔ پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں شاندار زندگی عطا فرما اور قابل رشک موت عطا فرما، نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمارا حشر فرما۔ پروردگار عالم یہ اتنا بڑا مجمع اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں لے کر آیا ہے، اے اللہ سب کے مسائل ہیں، سب کی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، بغیر کہے دل کے بھیدوں کو، دل کے رازوں کو اور دل میں پنپنے والے اور اٹھنے والے وسوسوں تک سے آپ واقف ہے۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں سے آپ واقف ہے، اے اللہ سب کی ضرورتیں عافیت اور سہولت کے ساتھ پوری فرما دے۔ اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کی جان میں، مال میں، دین و ایمان میں، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنی ذات عالی کا، اپنی صفات عالیہ کا یقین عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في من الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔